پہنچایا جائے اور پہنچ جائے. تو مجھے وہ ان کی بات بڑی اچھی لگی اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس میں شانہ بشانہ کھڑا ہوں. اور پھر فروخ امین صاحب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس طاقتور پروگرام کے برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں اور اس کو اون کریں پروگرام کو. تو الحمدللہ یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. آج وہ لوگ جو ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر ایک گھنٹی لگائی ہے اس میں آ کے جو گھنٹی بجاتے تھے اور اپنی مختلف پریشانیاں بتاتے تھے، وہاں راشن کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی. تو ہمارے ہاں ایک رخسانہ رضی صاحبہ ہیں جو اس سارے پروگرام کو دیکھ رہی تھیں، تو وہ سب کے نمبر بھی نوٹ کر لیتی ہیں، سب سے بات بھی ہوتی ہے. تو آج ان لوگوں کو بھی ہم نے یہاں بلا لیا گورنر ہاؤس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ وہ لوگ جن کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، سلائی مشین کی ضرورت ہے یا ویل چیئر کی ضرورت ہے، تو ان میں بھی یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں. اب آگے سلسلہ کیا کرنا ہے، اصل مقصد وہ تھا کہ آج آپ کو بلا کے یہ بتایا جائے اور اس شہر کے رہنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے ہم کراچی کی مختلف یوسیز کے اندر جا کے وہاں اسی طرح کا ایک ٹینٹ لگے گا، اس علاقے کے لوگوں کی رجسٹریشن کریں گے اور ان کو ایک کارڈ دے دیا جائے گا اور وہ کارڈ ان کے پاس ہوگا اور وہ چاہیں گے تو گورنر ہاؤس سے آ کر راشن کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یا اپنا ایڈریس لکھوا دیں گے تو کوریئر سروس کے تھرو ان کے پاس یہ راشن ان کے گھر پہنچ جائے گا. یونٹی فوڈ طاقتور پروگرام کو لے کر چل رہی ہے. پہلا 1,00,000 راشن ہمیں یونٹی فوڈ کی طرف سے دیا گیا ہے تاکہ ہم کراچی میں لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ 10,000 راشن کی جو پیکٹ ہیں وہ بلوچستان کے حوالے کیے جائیں گے، وہاں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تھرو آرمی. ہم نے ریکویسٹ کی ہے وہاں کے کور کمانڈر صاحب سے کہ جی وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرا دیں. 10,000 راشن کے پیکٹ ہم خیبر پختونخوا کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہاں ڈسٹریبیوشن ہو جائے. 5,000 ہم نے آزاد کشمیر کے، جب میں ابھی گیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ آپ اپنے توسط سے وہاں لوگوں کو بٹوا دیں. اسی طرح پنجاب میں بھی 10,000 جو پیکٹس ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں حکومت کے تھرو ہو جائے. اسی طرح ایئر فورس اور نیوی کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کے تھرو وہاں یہ راشن ان مستحق لوگوں تک پہنچا دیں جو بیچارے ڈیزرونگ ہیں اور بہت کسمہ پرسی کی حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ 1,00,000 راشن کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یو سی وائز ہم علاقوں میں جا کے لوگوں کی رجسٹریشن کر کے، تاکہ ایک گھر میں ایک راشن جو تقریباً 1 مہینے کے لیے 5 لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اس کا سلسلہ اگلے ہفتے سے شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پہلا جو 20,000 راشن کا جو پیکٹس ہیں یا جو ترسیل ہے 100 ٹرکوں میں، وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 4 دن میں اس گورنر ہاؤس میں یونٹی فوڈ کی فیکٹری سے آ جائے گی. یہاں ان کی ہیڈ آف مارکیٹنگ، ہیڈ آف کمیونیکیشن نگین رضوی یہاں موجود ہیں یونٹی فوڈ کی. وہ بھی آپ کو چاہیں گے تو بتا دیں گی کہ کیا سلسلہ ہے. لیکن مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہر اس شخص تک وہ چیز پہنچائی جا سکے جو آج کے معاشی بحران کا شکار ہے اور وہ لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، سفید پوش ہے، پریشان حال ہے، بچوں کی نوکریوں کے مسئلے ہیں، گھر میں بیماری ہے. ابھی مجھے رخسانہ بتا رہی تھی کہ ایک اورنگی ٹاؤن سے خاتون یہ اپنے ساتھ ان کو گاڑی میں بٹھا کے لائی ہیں گیٹ سے، جن کے ہسبینڈ بھی نابینا ہیں، خود کینسر پیشنٹ ہیں اور ان کو کئی مہینوں سے ویل چیئر نہیں مل رہی. مطلب آپ دیکھیں کہ کیا ستم ظریفی ہے کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو جا کے سیلانی اور جے ڈی سی کے دروازے تک نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، کون لے کے جائے. یہاں ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ انڈس ہاسپٹل کہاں ہے. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا
کہ انہیں بیت المال سے کوئی سامان مل سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر اس جگہ پر پہنچیں گے بھی، اور میڈیا کے توسط سے میں آج یہ اناؤنسمنٹ بھی کر رہا ہوں کہ اس شہر کراچی اور اس صوبے میں رہنے والا کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، بے روزگاری کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، یا کسی نوکری کے حوالے سے، وہ اس گورنر ہاؤس پر آ کر بیل بجا سکتا ہے. یہاں پر موجود نمبر 1366 پہ کال کر سکتا ہے. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہر وہ چیز، راشن سے لے کے ویل چیئر، سلائی مشین، یا آئی ٹی کے کورسز میں اس کو ایڈمیشن کروانا، یا اس کی نوکری کا ذریعہ وسیلہ بننا اس گورنر ہاؤس کا، یہ رات اور دن جاری اور ساری ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہاں ہیں یہ کام اس لیے ہوتا رہے گا کہ آج جہاں سب سیاست میں مصروف ہیں، جہاں لوگوں کے پاس اپنی سیاست کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی ویلفیئر کے کام کر سکیں. ان کو کچھ بہت تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم ان کے جو آنسو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ہم کم از کم اس کی زندگی میں یہ چینج لا سکتے ہیں کہ اب اسے در بدر بھاگنا نہ پڑے. کم از کم گھر میں جو بچے ہیں وہ بھوکے نہ سوئیں. اس لیے یہ طاقتور پروگرام کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یونٹی فوڈ کا، فاروق امین صاحب کا، ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ لوگوں تک کیسے رسائی کو ممکن بنایا جا سکے. تو پہلا 1 لاکھ راشن ان کی طرف سے ہے. اس کے بعد یہ شہر مخیر حضرات سے بھرا پڑا ہے، وہ آئیں، اس پروگرام کا حصہ بنیں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک مظلوم شخص جس کے گھر میں 4 بچے ہیں، اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا. ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو 4 خواتین میری بہنیں واپس جا رہی تھیں. تو میں نے اے ڈی سی سے رک کے پوچھا کہ یہ کیوں واپس جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے واپس جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا یہاں تصویر کھینچ رہی ہے، یہاں میڈیا کھڑا ہے تو ہم سامنے نہیں بیٹھ سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس صرف ان کو وہیں پر فوراً جو دینا ہے دے دیں، کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے اس پنڈال سے واپس جا رہی تھی کہ ان کی تصویر نہ کھنچ جائے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم نہیں کھڑے ہوں کہ جو مجبور بھی ہیں، لیکن سیلانی کے اور جے ڈی سی کے دسترخوان پہ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ بہو اور داماد والے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. تو میری آج مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اس معاشی بحران میں ساتھ دیں ان لوگوں کا جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک رسائی ہو سکے، ہر ممکن ان کی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ آ سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے باقاعدہ اس راشن مہم، اس ڈرائیو کا کام شروع ہو جائے گا. پہلے بیچ میں ہم ایک ایریا کے اندر 20,000 راشن کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مختلف ایریاز کے اندر، یو سیز کے اندر جا کے یہ راشن جو ہے وہ دینا ہم شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ 6 مہینے تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹی فوڈ کا ایک بہت بڑا قدم ہے، اور طاقتور پاکستان انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے لوگوں تک ہم یہ تمام چیزیں پہنچاتے رہیں گے اور اپنا کام جاری اور ساری رکھیں گے. شکریہ. کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگوں نے. دیکھیں میں یہاں سیاست پہ بات نہیں کر رہا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر وہ لوگوں کے لیے اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر وہاں کوئی ایسا ایشو ہے جہاں پر
کسی مسائل کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے تو اسے انصاف کے دائرے کے تحت حل ہونا چاہیے، اور اگر پرابلم ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کا جو مقصد ہے یہ جو یونٹی فوڈ کے ساتھ اور راشن لوگوں تک پہنچانا، 1 لاکھ لوگوں کو ہر مہینے راشن کی سپلائی دینا، اور یہ سارا گورنر ہاؤس سے اس کو مانیٹر کرنا ہے، اور یہیں راشن آئے گا اور یہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو یہ سیاست سے اور کسی اور چیز سے بالا تر ہے۔ مطلب یہاں کوئی ایک، جسے کہتے ہیں نا، نہ رنگ نہ مذہب نہ نسل، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ شخص اپلائی بھی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلا تفریق آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جس طرح رمضان المبارک میں یہاں 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار ڈنر کیا۔ اب آئی ٹی کا پروگرام پچھلے دنوں ہم نے 3 دن پہلے ہی پوری ایئر کنڈیشن مارکی لگ گئی ہے، جس کے اندر 1000 سے زیادہ لوگوں کی ایک ٹائم پہ کلاس ہوگی، اور 50,000 سے زائد لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں جو پاس ہوں گے۔ اور ابھی تک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 3.5 لاکھ لوگ آئی ٹی کے اس پروگرام میں رجسٹر ہو چکے ہیں، صرف 3 دن ہوئے۔ تو الحمدللہ لوگوں کا اعتماد اور ٹرسٹ ہے۔ تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی ایسی چیز میں آؤں جو کنٹروورشل ہو اور جس کا مقصد کوئی سیاسی یا اور ہو۔ یہاں پیورلی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہ اللہ نے ایک منصب پر بٹھایا ہے، اس منصب پر بیٹھنے کے بعد اگر میں لوگوں کی خدمت بھی نہ کر سکوں، لوگوں کے کام ہی نہ آ سکوں، تو بھائی مجھے جواب اللہ کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ تو یہ مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور لوگوں کے کام آنے کے لیے ہے، اس میں سیاست کسی چیز کی نہیں ہے۔ شکریہ آپ سے۔ یہ 1 لاکھ جو آپ دے رہے ہیں، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی کے لیے کافی ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیے گئے علاقوں میں بھی آپ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس بات کے لیے کہ حکومت کا کام یہ ہے ایسی امداد دینے کے بجائے کوئی ایسے وسائل پیدا کرے کہ لوگوں کے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں، تاکہ اس قسم سے ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ 1 لاکھ میں نے بتایا کہ پہلا راشن 1 لاکھ یونٹی فوڈ کی طرف سے ہے، باقی تو اس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں۔ 20 لاکھ خاندانوں کا پروگرام بنایا گیا تھا، لیکن اس میں یہ صرف پہلا 1 لاکھ راشن جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 1 لاکھ نہیں ہے۔ 1 لاکھ تو ایک کمپنی نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ یہ میری طرف سے آپ لیں۔ مطلب آج یونٹی فوڈ نے کوئی 70-80 کروڑ روپیہ اپنے فنڈ سے، جو اپنے کاروبار سے نکال کے کہا کہ پہل میں کر رہا ہوں، اس کے بعد اس میں لوگ شامل ہو جائیں۔ آپ نے دوسری بات کی کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، تو بھائی ایسا ہی کام آئی ٹی کے لیے کر دیا ہے کہ اگر اس میں جو کورسز کراچی میں یا پاکستان میں 5 لاکھ اور 8 لاکھ میں ہوتے تھے، ان کورسز کو مفت میں کروایا جا رہا ہے، اور جب وہ کورس کر لے گا تو 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب آپ بات رہ گئی کہ بھائی ہم نے یہ ساری جو چیزیں کر رہے ہیں، کہ ابھی جو پہلا راشن والی جو بات ہے کہ جی لوگوں کو یہ دیا جائے، تو یہ ان کے لیے ہے جو بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آج معاشی بحران آیا، انڈسٹریز بند ہو گئی امپورٹ کی۔ اب ایک آدمی کو صبح بتایا جائے کہ آپ کل سے نہیں آئے، تو جو 25,000 یا ڈیلی ویجر ہے وہ اپنے گھر کا راشن کس سے مانگے؟ تو جو 6 مہینے کی بات کی ہے وہ اس لیے ہے کہ 6 مہینے کم از کم اتنا عرصہ ہے کہ وہ دوسری نوکری ڈھونڈ لے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، جو طاقتور بن جائے، تو پھر راشن نہ لے وہ۔ تو یہ مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا کہ ان خاندانوں کو، اب جیسے کراچی میں بہت سے لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے، ڈسبرس ہو گئے، ان کا ڈیٹا منگوایا میں نے۔ کیا آپ سوچیں کہ اگر کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے، وہ بیچارہ کسی کے گھر جا کے رہ رہا ہے یا کرائے پہ گیا ہے، تو اب وہ کرایہ پہلے دے، گھر لے، یا اپنے گھر کے بچوں کا راشن پہلے لے؟ تو یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے صحیح مستحق جسے کہتے ہیں نا، یہ وہ والی ڈرائیو نہیں ہے کہ جی بانٹنے گئے تھے تو جو بانٹنے والے تھے آدھے سے زیادہ تو وہی گھر لے گئے، اور نہ ہی یہ وہ والی بات ہے کہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو یہ چمکانا۔ یہ میں نے کہا نا، پیورلی اللہ کی رضا اور اس کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور مجبور ہو گئے ہیں اس معاشی بحران کے اندر، ہم ان کا نہیں سوچ رہے۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ابھی IMF سے پروگرام آئے گا، پھر کاروبار شروع ہو جائیں گے۔
اس شخص کا ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر دیکھیں جس کا گھر ایک روم کا ہے، کرائے کا ہے، اس کے بھی 4 بچے ہیں اور بے روزگار ہو جائے تو اس کی ماں اپنے بچے کو گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے سلا دیتی ہے، کہیں اس کی آواز سن کر یہ گھنٹوں روئے نہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور مجبور بھی ہیں۔ اسی لیے میں نے طاقتور پاکستان اور فاروق امین بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا کہ جب یہ خواہش ہے میری بھی اور ان کی بھی کہ مستحق لوگوں تک یہ چیز پہنچ جائے، تو الحمدللہ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ بس آخری پوچھنے کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ نے ابھی چھیڑ دیا، مجھے لگتا ہے آپ کی انفارمیشن جو ہے نا بڑی گورنر ہاؤس کے اندر ہے۔ یہ 2 پروگرام آئی ٹی اور طاقتور کے بعد جو تیسری چیز پر میں کام کر رہا ہوں وہ چلیں آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتا دوں کہ ہم ایک انشورنس کارڈ بنا رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ جسے کہیں گے، اور تمام بڑی انشورنس کمپنیوں کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، فائنل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ سب کو پھر زحمت دوں گا، میڈیا کے بھائیوں کو۔ اس کا پروگرام یہ ہے کہ پر منتھ جو انشورنس کی پیسے ہیں وہ اسی طرح کی بڑی کمپنیز جیسے یونٹی فوڈ ہے، باقی اور لوگ ہیں جن کے فنڈز ہوتے ہیں، وہ پے کریں گے انشورنس کمپنی کو، اور جو 5 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ کارڈ ہے وہ ان عوام کے پاس ہوگا جہاں اگر اللہ نہ کرے کوئی ان کو مشکل آ جائے، کوئی گھر میں بیماری آ جائے تو پوری فیملی جو ہے وہ 5 لاکھ تک کا علاج کراچی کے کسی بھی ہاسپٹل سے جا کے کرا سکتی ہے۔ تو اس کی باقی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایسے ہی پروگرام اس گورنر ہاؤس میں روزانہ بنتے ہیں۔ 17 گھنٹے جو میں یہاں روزانہ کام کر رہا ہوں، ان 17 گھنٹوں میں کوئی بھی 1 گھنٹہ ایسا نہیں ہے جہاں اپنی ذات یا اپنی کسی اور چیز کے لیے کام ہو رہا ہو۔ یہی ویلفیئر کے سارے پروگرامز ہیں جہاں کوشش ہے کہ لوگوں تک ایسی چیزیں دے دی جائیں جس کا جو بوجھ ہے وہ مخیر حضرات اور کراچی میں وہ بڑے صنعت کار، سرمایہ کار جنہوں نے اس ملک سے ہی پیسہ کمایا ہے، آج ضرورت ہے کہ ان کو بٹھا کر یہ سمجھایا جائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سبھی نے مجھ سے کہا ہے کہ گورنر صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو 1 کروڑ روپے سے زائد آئی ٹی کے پروگرام میں پر منتھ کے اخراجات تھے، فیکلٹی سے لے کے باقی ایکسپنسز، وہ مجھے صرف 5 منٹ لگے اور کراچی کے 4 بزنس مینوں نے کہا کہ اس کو ہم آن کر رہے ہیں، آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ صرف ان کو صحیح بات سمجھانی ہے، ٹرانسپیرنسی ہوگی، بالکل جس طرح طاقتور پروگرام میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی 0.1% بھی انگلی اٹھا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے طاقتور پروگرام ہے، آئی ٹی کا پروگرام ہے، یا گورنر ہاؤس میں لوگ آئیں، ابھی آپ دیکھیں جو گھنٹی لگائی ہے ہم نے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے گھنٹی بجائی اور اپنی پرابلمز بتائیں گے نا، آج آپ دیکھیں وہ یہاں موجود ہیں اور ان تک یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ تو ٹرانسپیرنسی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے دوستوں کا جو تعاون ہے میں سمجھتا ہوں وہی ہمیں آگے بھی لے جائے گا اور لوگوں تک یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے پہنچ سکیں گی۔ شکریہ بہت بہت۔ مولانا صاحب آپ سے تھوڑا سا ڈسکشن کرنا تھا، یہ ہفتے جو پروگرام ہو رہا تھا ایک چیز ہمیں پتہ چلی ہے